نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا آل الارض یرحمکم من فی السماء۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ خدمت خلق یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، بڑا عظیم کام ہے، اور اللہ جل شانہ کا محبوب ترین اور پسندیدہ بندہ بننے کے لیے ایک آسان ترین کام ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ جل شانہ کا پسندیدہ اور محبوب ترین بندہ بن جاؤں، اس کو چاہیے کہ خدمت خلق کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ الخلق عیال اللہ و احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، کہ مخلوق ساری کی ساری اللہ جل شانہ کا کنبہ ہے، اس میں انسان بھی ہے، جن بھی ہے، بری مخلوق، باری مخلوق، اشراد اللہ، ساری اللہ جل شانہ کی مخلوق ہے، یہ ساری اللہ جل شانہ کا کنبہ ہے۔ و احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اور مخلوق میں سے پسندیدہ بندہ اللہ جل شانہ کو وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یعنی اللہ جل شانہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے اس کی مخلوق کے ساتھ انسان اس کی خدمت کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ جل شانہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اپنی مسلمان بھائی کی مدد میں ہو۔ تو خدمت خلق کے کئی کام ہیں، یتیموں کی، مسکینوں کی، غریبوں کی، بیواؤں کی اور محتاجوں کی، اور جو حضرات تعلیم سے محروم ہیں ان کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے۔ تو یہ ساری خدمت کے مواقع ہیں، ان حضرات کی خدمت کر کے ہم اللہ جل شانہ کے محبوب ترین بندے بھی بن سکتے ہیں، ہم اللہ جل شانہ کی مدد کو بھی اپنے ساتھ لے سکتے ہیں۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وقافل الیتیم ھاکذا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا یہ اس طرح ہوں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی اور درمیان والی پوری کا اشارہ کر کے بتایا کہ جس طرح یہ انگلیاں آپس میں اکٹھی ہیں، اس طرح ہم دونوں اکٹھے ہوں گے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کو بھی جو لینا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ یتیم کی کفالت کرے۔ تو ہم نے یہاں ان حضرات کی خدمت کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا خاص طور پر خیال کرنا ہے کہ ان حضرات کی خدمت کرتے وقت اس وقت یا اور کسی وقت ہم نے ان کے ساتھ ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا جس کی وجہ سے ان کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہو۔ اگر ہم ان حضرات کی خدمت تو کر رہے ہیں، ان کی عزت نفس کو ساتھ مجروح کر رہے ہیں، ساتھ ان کو ذلیل کر رہے ہیں، تو پھر ایسی خدمت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایسی خدمت کا کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ ہم نے ان کی عزت نفس کا بھی خاص طور پر خیال کرنا ہے۔ ہمارے دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر تم نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرنا ہے تو تمہارے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی اس طرح صدقہ کرو کہ آس پاس کسی والوں کو پتہ بھی نہ ہو۔ ہم نے اس کی عزت نفس کا بھی خاص طور پر خیال کرنا ہے۔ ہمارے بزرگان دین، صحابہ کرام، تابعین، اولیاء اللہ کرام، بزرگان دین، علماء کرام، ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہ جب کسی حضرات کی خدمت کرتے تھے تو اس آدمی کا اپنے اوپر احسان سمجھتے تھے کہ یہ آدمی نے ہمیں یہ موقع دیا کہ اس کی خدمت کر کے ہم اتنی بڑی سعادت کے مستحق ہوئے، تو ہم نے اس آدمی کا احسان مند سمجھنا ہے۔ تو ہمارے ملک پاکستان کے اندر کافی ساری دفاع عامہ کی تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں، اور کئی جماعتیں ہیں، کئی لوگ اس کا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے کار خیر کام ہیں، کار خیر ہیں، ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، تاکہ ہم بھی اس عظیم کام کے اندر ہمارا بھی حصہ ڈل سکے۔ اللہ جل شانہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اندر اخلاص نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کی توفیق دے۔